السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام؟ سیاسی جوڑ توڑ عروج پر. لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر نے جو دعویٰ کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے انٹرنیشنلی سازش ہو رہی ہے، عالمی سازش ہو رہی ہے، انہوں نے خط لہرایا تھا، وہ خط ایک معمہ بن گیا ہے. اور اب اپوزیشن کی طرف سے اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ خط سامنے لایا جائے، پبلک کیا جائے، پارلیمنٹ میں بتایا جائے ہمیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اس خط کے پیچھے عالمی سازش ہے یا نہیں، چونکہ اپوزیشن اس پہ اب اس چیز کو لے کر بڑی سیریس ہو گئی ہے اور حکومت بھی یہ جا رہی ہے. اور آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو یہ خط دیں گے. یہ جو مراسلہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں کوئی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا نہیں. لیکن سازش اگر سیاسی طور پہ دیکھیں تو اس وقت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، جو کہ مریم بی بی نے بھی کہا تھا کہ سازش یہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں اور یہ آئینی حق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ چکی ہے اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں. نمبرز گیم کی جہاں تک بات ہے، بظاہر کھیل جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں ہے. نمبرز ان کے پورے ہیں. کچھ اتحادی حکومت کی طرف ہیں، کچھ اپوزیشن کی طرف ہیں. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے ناراض جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے تو نمبرز واقعی میں اپوزیشن کے زیادہ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی اپوزیشن جو ہے وہ اکثریت میں تھی، لیکن فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں ووٹنگ والے دن. کیا اس طرح اس دفعہ کوئی سرپرائز ملے گا؟ حکومت بار بار یہ زور لگا رہی ہے اور دعوے بھی کر رہی ہے. دوسری طرف پنجاب کی صورتحال بدل گئی. پنجاب میں چونکہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ اس بات پہ آج دوپہر میں جو پریس کانفرنس تھی اس میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ کیو لیگ کو ساتھ ملایا جائے، لیکن انہوں نے وعدہ وفا نہیں کیا اور کچھ ناراضگی انہوں نے نون لیگ سے بھی شکوہ کیا کہ ہم ان کو آفر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. اب کیا چودھری پرویز الہی گیم بدل دیں گے؟ لاہور اور اسلام آباد کو وہ کنٹرول کر پائیں گے اور وہ ڈیمیج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس کو کنٹرول کریں گے یا نہیں؟ عثمان بزدار نے تو وفا نبھائی، کیا باقی لوگ بھی وفادار ثابت ہوں گے؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. اور خاص طور پہ جو سرپرائز کے دعوے کیے جا رہے تھے اور کیے جا رہے ہیں، کون کس کو سرپرائز دے گا؟ بالکل یہ کرکٹ میچ کی طرح ہو گیا معاملہ اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا. اور 2 پلس ہوتے ہیں اور 4 مائنس ہو رہے ہیں اور 6 پلس ہو رہے ہیں تو 8 مائنس ہو رہے ہیں. معاملہ جو ہے وہ بگڑتا ہوا اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ بڑا زبردست پینل موجود ہے. اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب فرقان حسن صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں عموماً. فرقان حسن صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اور شمیم ممتاز صاحبہ سینئر سیاستدان ہیں، ایم پی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں. شمیم ممتاز صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب میں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور عابدہ بی بی صاحبہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. عابدہ صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. گفتگو کا آغاز فرقان حسن صاحب آپ سے کرتے ہیں، پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی موقف بھی لوں گا. کیا واقعی میں کوئی عالمی سازش ہے؟ خط ڈسکس ہو رہا ہے، بار بار اس کے ریفرنسز دیے گئے اور جو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ میں سرپرائز دوں گا، انہوں نے کہا یہی سرپرائز تھا. اور تحریک انصاف کو گھر بھیجنے کے لیے عالمی قوتیں جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ پس پردہ وہ گیم کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک الگ بات ہے سازش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں پہلے ان پرنسپلی بات کو سمجھنا پڑے گا ظفیر بھائی کہ پاکستان میں تحریکیں ہیں نا، ان کی جو بنیاد ہیں وہ امریکہ مخالف ہیں یا پرو اسلامسٹ ہیں. آپ یاد کریں بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلائی تھی وہ تاشقند میں جیتی ہوئی جنگ ہارنے کی تھی، کسی مہنگائی کی نہیں تھی. بھٹو صاحب کے خلاف بڑی کوشش کی انہوں نے، الیکشن میں دھاندلی والی تحریک چلے، نہیں چل پائی تو تحریک مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا. آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا لیں، لوگ کبھی مہنگائی پہ باہر نہیں نکلے. لوگ یا اللہ رسول کے نام پہ نکلے کہ جی اسلام نافذ کرو، نظام مصطفیٰ نافذ کرو، یا لوگ جنگوں کے ٹائم پہ نکلیں. جیسے لوگوں کو لگا کہ جی بھٹو صاحب نے جب کہا کہ جی ایوب خان جیتی ہوئی جنگ تاشقند کی ٹیبل پہ ہار گئے تو لوگ غصے میں باہر آ گئے. بہرحال میں اگر سیاسی طور پہ ایک بات کروں تو مجھے لگتا ہے دونوں طرف سے ونر عمران خان صاحب ہیں. اچھا، آج کی صورتحال جی آج کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا اثر میں اپوزیشن نے اثر میں اپنا روزہ توڑ دیا. یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں اس وقت جب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نون پرفارمنس پہ اپنی موت آپ مر رہے تھے. آپ نے اس مرتی ہوئی پارٹی کو، جس کو روڈ پہ کھڑا ہوا ہر شخص
گالیاں دے رہا تھا کہ جی مہنگائی کر دی، مار دیا، اس سسٹم کو آپ نے یہ نعرہ لگا کر زندہ کر دیا. آپ جو عدم اعتماد لے کر آنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے اگر عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو یہ رہیں گے، کامیاب ہو گئی تو عمران خان 2/3 میجورٹی سے واپس سسٹم میں آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی نے اس کہانی کو بائی کر لیا. دیکھیں صحیح ہے یا حقیقت ہے یا نہیں ہے تو بات کی بات ہے، لیکن ایک عام آدمی نے بائی کر لیا کہ جی امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، یورپین یونین ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے جو کانٹینٹ بیچا سیاسی طور پہ تو کمال کر دیا نا. مطلب اتنا زبردست کانٹینٹ یہ لے کر آئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مطلب بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں اپوزیشن میں، انہوں نے کیسے عمران خان کو یہ سپیس دے دی کہ عمران خان یہ نعرہ لگانے میں مصروف ہے کہ امریکہ میرا مخالف ہے، گو کہ میرا ذاتی تجزیہ اس کے برخلاف ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، یورپین یونین ساتھ کھڑا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو بھی لانے کے لیے جو ایک ویسٹ سے ہاتھ چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کے سروں پہ رہا ہے. اس کے بغیر آپ حکمرانی کی گیم میں آ ہی نہیں سکتے. لیکن مدینے کی ریاست اور اب امریکہ مخالفت عمران خان کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں بہت اوپر لے گئی، بہت اوپر لے گئی. چلیں اس پہ شمیم ممتاز صاحب آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں، آپ سمجھتی بھی ہیں، اور جس طرح فرقان حسن صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست کا ذکر کر رہے تھے، پرائم منسٹر نے بھی کھڑے ہو کے یہ بات کی اور انہوں نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، اور بہت سارا جو عوامی ہم نے بھی ایک سروے کروایا اور کوشش کی لوگوں سے جاننے کی، ان کو کہ تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو دوبارہ سے پارٹنرشپ بننے جا رہی ہے اس پہ زیادہ چیزیں ٹلڈ ہوئی ہیں. اور عام تاثر تھوڑا سا پبلکلی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بھی باریاں دی ہیں تو 1.5 سال اور پرائم منسٹر کو پورا کر دینا چاہیے تھا. عوام تھوڑا سا یہ بات سوچ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کی اس تقریر کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں مہنگائی ہٹ کر یہ والا فیکٹر جو فرقان حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہمدردی والا چلا گیا ہے کہ یار ان کو پورے کرنے دیں. ون ون پوزیشن ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ مرتی ہوئی پارٹی کو آپ نے جلا بخشی، اگر آپ ان کو مزید 6 مہینے دے دیتے تو مہنگائی سے تنگ آ کر ویسے ہی لوگ ان کو نکال دیتے؟ شمیم ممتاز صاحبہ. زیرک اور بات کر رہے ہیں تو ظاہر تجزیہ نگار ہمارے بہت سارے ہیں اور وہ بھی بہت زیرک لوگ ہیں اور ان کے تجزیے سے ہم استفادہ بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں آپ کو. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں میرے کو چیئرمین نے تو ابھی نہیں 1 سال پہلے ہی بلکہ 2 سال پہلے اسمبلی کے فلور پر کہہ دیا تھا کہ ہم انہیں نہیں گرائیں گے، یہ لوگ خود گر جائیں گے. بالکل ایسا ہی. اور آج وہ وقت آیا کہ وہ خود ہی گر رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. 8 مارچ کو جس طرح ہم اسلام آباد پہنچے تھے تو وہ پاکستان کی وہی عوام تھی، کیونکہ ہم بھی عوام ہیں، ہم بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو ایک عام آدمی کھاتا ہے. ہم مہنگائی کا سامنا کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں سامنا کرتے ہیں. تو وہ جو 10 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچے تھے وہ کیا تھا؟ وہ مہنگائی کے خلاف ہی ایک مارچ تھا. ہم نے عمران خان کے خلاف نہیں کیا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد رہے ہیں یا ان کو بھگا رہے ہیں. ہم تو مہنگائی کے خلاف نکلے تھے، ہم ان الیکٹڈ لوگوں کے خلاف نکلے تھے، ہم سلیکٹڈ حکومت کے خلاف نکلے تھے کہ بھائی آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر بدحال کر دیا ہے، آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، آپ نے IMF کے ہاتھوں ہمیں گروی رکھ دیا ہے، ہمارا اسٹیٹ بینک آپ نے بیچ دیا ہے. تو ہم تو وہ سب لے کے نکلے تھے. یہ جو بات عدم اعتماد کی اور وہ ہے، لیکن جب PDM بنی تھی تو PDM کے اس میں سب جماعتوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہم نے 1 بائی 1 کیا کیا کرنا. تو یہ آخری جو تھا یہ استعفے والا تھا مسئلہ کہ ہم آخر میں جا کر استعفیٰ دے دیں گے اسمبلیوں سے. تو ہم تو خود استعفیٰ دینے جا رہے تھے کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے آپ حکومت کیجیے. جہاں تک آپ نے خط کی بات کی اور ظاہر بہت اچھا تجزیہ بھی کیا کہ امریکہ ان کا خلاف کیوں ہوگا، یہ تو خود اسلام فوبیا کا نعرہ باہر نکل آئے ہیں مدینے کی ریاست کرنے کے. دیکھیں پاکستان کی عوام بہت باشعور ہو گئی ہے. اب وہ والا زمانہ نہیں رہا ایوب خان والا یا ضیاء الحق والا کہ نعرہ مصطفیٰ پر جو ہے بالکل اسلام کے نام لوگ باہر نکلتے ہیں، نکلنا چاہیے. لیکن یہاں بات اسلام کے خطرے کی نہیں ہے. اس وقت انسانی جانوں کے خطرے کی ہے، جو بھوک سے مر جائیں گے، مر رہے ہیں اور خوشیاں کر رہے ہیں. تو ہم تو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں نا. ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ حکومت کس طرح کر رہے ہیں. اچھا جہاں تک خط کی بات ہے، دیکھیں ان کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. عوام کے منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، آپ ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے پاس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل موجود ہے جس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ گورنر صاحب موجود ہوتے ہیں. آپ وہاں پر اس خط کو ڈسکس کرتے. آپ کو اب 27 مارچ کو جب آپ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے کہا
کہ میں سرپرائز دوں گا. تو یہ ایک پری پلان چیز ہے. آپ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں پہلے کی طرح کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک ایشو کو لے کے چل پڑے, سارا میڈیا اس طرف نکل جائے, کیونکہ میڈیا ایشو جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور ہم میڈیا کے ذریعے عام لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ آج چینی کتنی ہو گئی ہے, پیٹرول کتنا ہو گیا ہے, گھی کتنا ہو گیا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ مہنگائی پہ نگاہ رکھ سکوں, میں تو نظام بدلنے آیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اب مہنگائی بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کون آئے گا اور کون جائے گا. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, یہ بھی حکومت کا کیا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے شمیم منتر صاحب, میں آؤں گا آپ کی طرف. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں سرپرائز نمبرز بظاہر پورے ہیں جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے آپ کے پاس, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ووٹنگ والے دن کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں. 172 آپ اچیو کر پاتے ہیں, یعنی بظاہر تو آن پیپر آن ٹیبل تو یہ چیزیں پوری نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف پنجاب میں چونکہ چودھری برادران دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور ان سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں. تو وہ جو اصولوں کی سیاست تھی وہ تو اب نظر نہیں آ رہی. ڈرٹی گیم شروع ہو گئی ہے. الزام آپ پہ لگتے تھے کہ آپ خرید رہے ہیں لوگ, اب سندھ ہاؤس منڈی بنا ہوا ہے, لیکن اب حکومتی جماعتوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا, وہ بھی رابطے کر رہے ہیں آپ کے ایم پی ایس کے ساتھ. تو آپ ہے رابطے ہو رہے ہیں یا صرف یہ دعووں کی حد تک ہی ہے؟ ڈاکٹر چیمہ صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر, آواز آ رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو مطلوبہ تعداد ہے ارکان اسمبلی کی 172, اس سے زیادہ ہمارے پاس موجود ہے جی. ٹھیک, پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس کو چھوڑ دیں کہ کون کون ہمارے ساتھ ہے, یہ تو واضح ہے نا, اس کے اوپر تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب حیوان کی اکثریت کے اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں. جن کے خلاف انہوں نے اپنے ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجے ہیں, اب یہ فرمائیں کہ ان کو نکال دیں. تو باقی تو یہ کہ ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ ایوان کی اکثریت نہیں ہے ان کے ساتھ. تو جب ایوان کی اکثریت کے اعتماد سے جو محروم ہو چکے ہیں تو کیا یہ ان کی اخلاقی, قانونی اور آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس منصب سے مستعفی ہوں؟ لیکن اس کے لیے دیکھیں ضروری ہوتا ہے کہ ایک گریسفل کانڈکٹ کے لیے ایک آنریبل طریقہ جو ہے وہ اپنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اخلاق کی ضرورت اور اہمیت ہو. سر گریس تو یہ بھی تھی, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اس کو انہوں نے دے دی وزارت اعلیٰ, اور عثمان گلزار جس کو ہٹانے کے لیے. وہ تو کوئی ایسا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا آج تک جس پہ یو ٹرن نہیں لیا. کوئی کال ان کا ایسا نہیں ہے جس پہ انہوں نے یہ جس سے وہ پھرے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں یو ٹرن کے بعد سے ان سے تو کوئی یہ بعید نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوان کی اکثریت کے اعتبار سے وہ محروم ہو چکے ہیں اور اس وقت ان کی اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ اس منصب سے وہ بالکل مستعفی ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اخلاق کی ضرورت اور اہمیت ہو انسان میں. آپ بڑے ہائی سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں, آپ ہائی سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے ایتھیکلی یہاں اخلاقیات کی سیاست تو نہیں ہو رہی. لیکن ٹیکنیکلی اب ظاہر ووٹنگ تو ہوگی, اب تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے اور آئینی طور پہ ظاہر اب اسپیکر پابند ہیں اور یہ ووٹنگ. آپ کی آواز نہیں آ رہی جی. جی چیمہ صاحب اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ آپ کی آواز بہت بدم ہے جی. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کو کنیکٹ کریں دوبارہ تاکہ وہ صحیح طرح سن پائیں. عابدہ بی بی صاحبہ, چونکہ اپوزیشن جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں نمبرز 172 سے زیادہ ہیں, اور جو آن ٹیبل ہیں جس طرح کی نمبرنگ ہو رہی ہے, گیمز چل رہے ہیں, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے. دوسری طرف آپ دعوے کر رہے ہیں اتحادی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں تو ٹوٹ کے آ رہے ہیں. تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ اس کو سرپرائز دیں گے, لیکن 27 کا جو جلسہ تھا وہ بڑا سرپرائز نہیں دے سکا. پرائم منسٹر کی سپیچ اچھی تھی, چارج کراؤڈ تھا, لیکن وہ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی, آپ کے جو جلسے میں آئے ہوئے لوگ تھے, کہ اصل میں سرپرائز کیا تھا اور ہم کیا یہاں سے گین کر کے جا رہے ہیں. لوگوں کو سب سمجھ آ گئی تھی, آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی اور اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. ٹھیک ہے, ایک لیڈر ہے, ایک انٹرنیشنل لیڈر ہے, اور وہ جب اس کو سننے کے لیے پوری دنیا آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ گراؤنڈ میں سمو گئی. ہیلو جی میں نے کہا اتنی دنیا آئی ہے کہ جو ایک چھوٹے سے پریڈ گراؤنڈ میں. چھوٹا سا پریڈ گراؤنڈ نہیں تھا بھائی, میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں تھے ہم ادھر ہی گراؤنڈ تھے, تو اسی اتنا پریڈ بڑا 2 تھا دن کہ پہلے ہم ادھر ہی تھے. پورا اسلام آباد, میری بات سنیں, مری تک اور لاہور تک روڈ کے اوپر لوگ تھے.
पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं और इतनी दुनिया थी कि जिंदगी में ना कभी हमने कभी भी नहीं देखा। जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने कभी भी और किसी ने भी इतनी दुनिया नहीं देखी होगी जिसको कोई गिन भी नहीं सकता है। अच्छा। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया उनके साथ है। और दुनिया उनके साथ क्यों है? आपने जैसे कहा कि फलानी चीज को बेचते हैं, वो किसी चीज को बेचते नहीं है, वो हर चीज दिल से करते हैं, ठीक है। इंसान जब सच बोलता है और दिल से कर रहा होता है तो वो दूसरे के दिल के ऊपर असर पड़ती है। सही। कौम उनसे मुतासर है, कौम बाशऊर है। जैसे अभी पहले मेरी बहन ने कहा कि कौम बाशऊर है, वाकई कौम बाशऊर है। कौम पहले लोगों को देख चुकी है कि उन्होंने क्या किया था। आजमायाओं को वो दोबारा से नहीं आजमाना चाहते, इसीलिए सारे लोग इमरान खान के साथ हैं। अच्छा। ठीक है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं या नहीं है, ठीक है, ये आपके सामने भी है और सामने आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन की बात है? चले 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, लेकिन सामने आ जाएगा। लेकिन आप जो आ जाएगा। इमरान खान इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे। और अगर ये यहाँ पे खरीदो फरोख्त करके कोई गेम चला भी लेते हैं, अच्छा, तो कल को जब वो इलेक्शन लड़ेंगे, कौम के पास जाएंगे, तो कौम तो सारी उनके साथ है, बल्कि बेहतरी हो जाएगी कि सारे जितने ब्लैकमेलर्स हैं सबसे उनकी जान छूट जाएगी। अब तो वो पहले से ज्यादा पॉपुलर लीडर है माशाल्लाह। ठीक है, देखिए बड़ा जबरदस्त। आपका बीबी साहब महंगाई का ये बेचना चाहते थे ना चूरन, अच्छा, वो चूरन फेल हो गया। ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई कि इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई आई है। सुन ले मेरी बात, इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई है और इससे ज्यादा महंगाई पूरी दुनिया के अंदर आई है, यहाँ पे तो कम आई है। ये चूरन अब नहीं बिकेगा, आप कुछ और बेवकूफ बनाने के लिए अवाम को लाए। अब अवाम बाशऊर है और इमरान खान के साथ है। चले ठीक हो गया, आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं चाह रहा था कि आपको इंटरप्ट ना किया जाए, आप तसल्ली से अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, हो गई आपकी बात कंप्लीट। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर हो गया और पूरी दुनिया आ गई, जिस तरह आपने कहा इस जलसे में, और हम भी देख रहे थे पूरी दुनिया कहाँ से लोग आए और इतने ही पॉपुलर है। तो उसी जलसे में असद उमर साहब ने कहा कि खान साहब मेरा तो दिल चाह रहा है कि आप इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दें। शेख रशीद साहब ने कहा कि असेंबलियां तोड़ दें, लेकिन किसी के आगे ब्लैकमेल ना हो। लेकिन ये सारी चीजें बैक बाउंस कर गई, ब्लैकमेल भी हुए, उन्होंने असेंबलियां भी नहीं तोड़ी। पॉपुलर है तो जाएं इलेक्शंस में, अगली इलेक्शंस कराएं। अपोजिशन भी यही दावा कर रही है, इलेक्शन कराते, क्लीन स्वीप करके आते और बनाते जबरदस्त हुकूमत। आपको ना ब्लैकमेलर्स मिलते, ना आपको कोई प्रेशर होता, और मजे से आप अपनी हुकूमत बनाते, अपनी कानून साजी करते। तो ये चीजें क्यों नहीं की फिर आपने? देखिए, खान साहब आखिरी बॉल तक खेलने वाले प्लेयर हैं, कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, ठीक है। और जहां तक तल्लक रहा कि ब्लैकमेलिंग का, तो वो ब्लैकमेल कभी भी नहीं होते, ना हुए हैं। अच्छा, हाँ, जो इत्तेहादी हमारे साथ चल रहे थे, इत्तेहादी जो हमारे साथ चल रहे थे, हज़ारा कम्युनिटी की चंद लाशें पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा मैं लाशों से, वो प्राइम मिनिस्टर जो लाशों से ब्लैकमेल नहीं हुआ, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ब्लैकमेल आज हो गया है। ये माने आप चीज, अगर आप इंसाफ की बात करती हैं ना, तो ये चीज भी माने कि वो बेचारों ने लाशें तदफीन हुई, उसके बाद वहां पे उन्होंने विजिट किया, उन्होंने कहा मैं लाशों पे नहीं आऊंगा, ब्लैकमेल नहीं होगा। और यहाँ पे वो अपनी सीट बचाने के लिए वसीम अकरम प्लस को कुर्बान कर दिया, लेकिन ब्लैकमेल हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। पहले भी देखे, अच्छा, ये ब्लैकमेल नहीं है, चेंज की। देखिए, जब वो एक खिलाड़ी है, कभी पीछे वाले खिलाड़ी को बाहर वाले को अंदर लाना पड़ता है, कभी अंदर वाले खिलाड़ी को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। वो एक खिलाड़ी है, उम्मत मुस्लिमा का इनके लिए ये एक बड़ी चीज नहीं है कि अगर हो सकता है कि सर एक लाइन में कर दूं, लोगों को अगर बेहतर नहीं लगी, आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये तो हमारी, हमने पोजीशन चेंज की है, जिसको क्रिकेट की टर्म में शफलिंग कहते हैं। उन्होंने शफल किए हैं प्लेयर्स को, इधर उधर पोजीशन चेंज की हैं। देखिए, आज आपकी आवाज का कोई मसला है, मुझे बिल्कुल आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही जी। अच्छा, मैं चीमा साहब ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प मामला है, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। फुकान से एक लाइन, देखिए उम्मत मुस्लिमा का वाहिद अजीम लीडर है जिसको अमेरिका और यूरोप नहीं झुका सका, परवेज इलाही साहब ने झुका दिया। देखिए, ये बातें खाली बातें, ये चूरन है। ये बात इनकी जायज है कि इमरान खान पॉइंट स्कोरिंग में ऊपर चले गए, लेकिन जब आप बार बार इलेक्शंस की बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं इलेक्शन इस गरीब आवाम के पैसों पर एक और डाका है। चले ठीक है, इस पे बात करेंगे, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम
ہمارے چاروں پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے اس پہ کہ وہ اس پوری بلیک میلنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک۔